السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ ایک عظیم لیڈر تھیں، یقیناً پاکستان کی سیاست پر بہت زیادہ ان کے اثرات ہیں اور رہیں گے۔ پاکستان کی تاریخ جب بھی سیاست کے حوالے سے لکھی جائے گی، محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام جو ہے وہ نمایاں رہے گا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر سیاسی جدوجہد کے حوالے سے بھی ایک تابناک صورتحال جو ہے وہ چھوڑی ہے۔ وہ ایک پاکستانی سیاست کے اندر درخشاں مقام جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے جتنی جدوجہد کی، جس طریقے سے سیاست میں اپنے آپ کو منوایا اور جس طریقے سے وہ آگے بڑھیں، وہ یقیناً ایک مثال ہے، اور ظاہر ہے وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے، ان کی سیاسی سفر جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ صرف جدوجہد اور عزم کا نام ہے، اور ظاہر ہے اس جدوجہد اور اس عزم کے راستے میں انہوں نے بے پناہ تکالیف جو ہیں وہ بھی برداشت کی، اور پھر 27 دسمبر 2007 کو وہ سازش کا شکار ہوئیں اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ شہید ہوئیں۔ راولپنڈی لیاقت باغ کا مقام تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کمپین پر تھیں۔ اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ یقیناً پلٹا کھاتے رہے ہیں، پاکستان کی سیاست آگے بڑھتی رہی ہے، لیکن آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ اب اس دفعہ جب وہ پاکستان لوٹ کر آئی تھیں تو وہ اپنی سیاسی بالغ و نظری کے حوالے سے اس مقام پر تھیں جہاں وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھیں، لیکن شاید یہ ہماری ہی بدقسمتی کہ وہ حادثے کا شکار ہو گئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں ان کے درینہ رفیق صفدر عباسی صاحب۔ صفدر عباسی صاحب، اس سے پہلے کہ میں ایک دو بڑے اہم سوال پوچھنے ہیں، آج چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے اور ظاہر ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہے، آخر تک ساتھ رہے، محترمہ کے بغیر پاکستان کی سیاسی تاریخ یقیناً نامکمل ہے، لیکن ان کی جو جہد مسلسل تھی وہ بھی یقیناً پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے اس کا ایک درخشاں باب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ندیم حسین صاحب کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو سیاسی زندگی وہ تقریباً 30 سال پہ معین تھی۔ 77 میں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جب تختہ اٹھا گیا اور مارشل لا لگایا گیا، اس وقت سے وہ جو عملی جدوجہد میں آئیں تو 2007 تک 30 سال انہوں نے جو ہے نا پاکستان کے اندر اپنی سیاسی بصیرت، اپنی سیاسی سوچ، اپنی کمٹمنٹ، اپنی جو انہوں نے عہد کیا تھا اپنے والد کے ساتھ پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کا، وہ انہوں نے نبھایا۔ ان کی سارے عمل کے اندر 77 سے لے کر 2007 تک اگر آپ ان کی جو اقتدار دیکھیں تو وہ کل 5 سال کا ٹوٹل بنتا ہے، وہ بھی 2 ٹرمز کے اندر، یعنی 1.5 سال کا 1988 میں اور پھر تقریباً 3 سال کا 1993 میں، اور اس کے باقی اس کے علاوہ ان کی ساری جو عملی جو ان کی سیاست تھی وہ جیلوں میں، ایگزائل میں، یا اپنی سیاسی جدوجہد میں گزری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے عمل کے اندر اگر ہم ان کا سیاسی زندگی کا احاطہ کریں تو وہ ایک ایسا درخشاں باب ہے جہاں کہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کے ذریعے جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑی رہی، کبھی بھی ان کی طرف سے کہیں بھی جو ہے یہ عنصر سامنے نہیں آیا کہ وہ کسی کو کمپرومائزنگ سیاست کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں، انہوں نے ضرور مذاکرات بھی کیے، انہوں نے جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی وہ بیٹھی ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی انہوں نے ڈائیلاگ کیا۔ 1981 میں مارڈی کا قیام ہوا، محترم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جمہوریت کی واپسی کے لیے بھی مذاکرات کیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ایک عملی جدوجہد اور عملی ان کی کمٹمنٹ اپنے نظریے کے ساتھ ہی، اس سوچ کے ساتھ ہی جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک زاویہ تھا وہ اس ملک کے غریب عوام، بھاری مزدور، مڈل کلاس پروفیشنلز، وکیل، طلباء، ڈاکٹرز، انجینئرز، وہ جو ایک طبقہ تھا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک لانگ اسٹینڈنگ کی ایسوسیشن تھی،
وہ میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کمٹمنٹ ان طبقات کے ساتھ آخر وقت تک نبھائی۔ اچھا صفدر بھائی صاحب یہ فرمائیے گا، چونکہ آپ بہت قریب تھے محترمہ کے ساتھ، بہت سیاسی طور پر ان کے قریبی جو رفقا تھے انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ بھی کیا، اب کیا اس وقت ان کی سوچ ہوتی تھی؟ کیا وہ ان کو اضطراب دیتا تھا، وہ ان کو عزم دیتا تھا، وہ کیا کیفیت اس کا اظہار ہوتا تھا؟ دیکھیں جی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ سیاست میں تو یقیناً تقریباً 25 سال میرے ان کے ساتھ گزرے، لیکن اس سے پہلے بھی خاندانی نسبت کے حوالے سے، چونکہ لاڑکانہ سے بھٹو فیملی اور میری فیملی کا تعلق رہا، تو اس حوالے سے میری ایک بچپن کے ساتھ سے ہی ان کے ساتھ ایک بہن بھائی والا رشتہ تھا، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اس کو نبھایا جائے۔ میری نظر میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو یقیناً عملی سیاست کے اندر بہت سے ایسے مقامات آئے جہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوئی جن کو جو ان کو ہرٹ بھی کرتی تھی، اور میری نظر میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ کچھ ہمارے جو سینئر ساتھی تھے، جب محترمہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد جب وہ ایگزائل میں جاتی ہیں اور جب وہ تھوڑی سی آزادی جب ان کو ملتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ایک تقریباً کچھ ڈفرنس آف اوپینین ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ ڈفرنس آف اوپینین بڑھے۔ اپنے جو ہمارے سینئر بھٹو صاحب کے ساتھی تھے ان کے ساتھ ان کا کوئی ڈفرنس آف اوپینین زیادہ بڑھے، لیکن انفارچونیٹ تھا کہ کسی سٹیج پہ آ کے ان بزرگوں نے جو ہے نا محترمہ کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ لڑائی ان کو پھر اکیلے ہی لڑنی پڑی، اور پھر یہ قسم کی 1985 کے اندر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے وقت بھی نئی پارٹی کو جنم دیا، جس کے اندر بہت سے نوجوان لوگ، بہت سے وہ لوگ جو کہ بھٹو صاحب کے ساتھی بھی تھے، وہ ان کے ساتھ چلے، اور پھر اس کے بعد یقیناً جیسے وقت گزرے اور جب ان کو اقتدار ملا تو بہت سے لوگ شاید ان کے ساتھ آ گئے، اور جب انہوں نے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جب 97 کے اندر 96 کے اندر جب ان کو اپنے ہی پریزیڈنٹ فاروق لغاری صاحب نے ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا، تو وہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی تھا اور لمحہ میں سمجھتا ہوں المیہ بھی تھا، اس لیے کہ وہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ جی ان کے اپنے پریزیڈنٹ جو ہے نا ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کریں گے، اور اس کے بعد جو ان کی کردار کشی کی گئی ہے، جو ان کی کردار کشی ہوئی خاص طور پر 2 سالوں کے اندر 97 98 99 میں، وہ ایک ایسی کیفیت تھی جہاں پہ وہ حال بنا کے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیمورلائز بھی فیل کرتی تھی، یہ بھی فیل کرتی تھی کہ میں خاندانی خاتون ہوں، میرا ایک میرا بزرگوں کا، میری جو خاندان کا ایک نام ہے دنیا کے اندر، اور وہ جس طریقے سے ان پہ کیچڑ اچھالی جا رہی ہے وہ ایک ان کے لیے کافی جو ہے نا ایک المیہ تھا جس کو وہ محسوس بھی کرتی تھی، لیکن انہوں نے اپنا نام کلیئر کرانے کے لیے پوری دنیا کے اندر گئی، وہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے نا اپنی جو ان کی ویژن تھی، ان کی جو سوچ تھی، اس کو دوبارہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ سائن کیا، اور پھر وہ جب وہ پاکستان آئی تو جیسے آپ نے بھی کہا، میری نظر میں 2007 کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بالکل ایک مختلف قسم کی سیاستدان، مختلف قسم کی لیڈر نظر آ رہی تھی، اور وہ اس دفعہ جو ان کی کمٹمنٹ تھی اور جو ان کی واضح تھا، ان کی شکل سے، ان کی عمل سے، ان کے طریقہ کار سے، جو گزشتہ اپنی شہادت سے پہلے جو انہوں نے دکھایا، اور پھر جو کیمپین جو تھی، جو الیکشن کی کیمپین تھی، اس کے اندر جس کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کو جو ہے عوام کے سامنے رکھا، میں سمجھتا تھا کہ اس دفعہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اقتدار میں آتی تو غالباً جو ہے ایک پاکستان کی جو سیاسی تاریخ تھی اس میں ایک نیا بناتا، اور اب کے جیسے عوام کی جو ایک امید تھی محترمہ میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ ڈیلیور کرنے کے لیے تیار تھی، تاکہ پاکستان ایک زیادہ اونچے مقام پہ جاتا اور ایک بہتر ہوتا۔ طور پہ سامنے آتا۔ اچھا اس میں صفدر عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ حادثہ رونما ہوا، محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل ہوا، اور پھر اس کے بعد کوئی 9 سال 8 مہینے ان کا کیس بھی چلا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف مل پایا؟ اگر نہیں مل پایا تو کیوں نہیں مل پایا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ لیکن جی ایک تو یہ اندوہناک قتل تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کی شہادت پہ سوگ منایا گیا انٹرنیشنلی، میں نہیں سمجھتا کہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ میری نظر میں سب ایک دم یہ محسوس ہوا، نہ صرف پاکستانیوں کو، نہ صرف ان کے اپنے جو ملک کے لوگ تھے، بلکہ انٹرنیشنل یہ محسوس کیا
کہ ایک دم جو ہے نا شاید وہ بے نظیر کی جو تصویر تھی وہ جو کہ ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ اخبارات کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیلتی تھی، سڈنلی لوگوں کو احساس ہو تو یہ تو اب وہ ہمیں نہیں رہی. تو اس احساس نے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ویکیوم کو اور ایسی خلا کو جنم دیا جو خلا آج تک نہیں بڑھا جا سکا. میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو لیڈرشپ تھی وہ آل انکمپاسنگ لیڈرشپ تھی، اور میری نظر میں یہ ایک بہت جو نا شہادت کے بعد جو سب سے شاید ان کو بڑا ٹریبیوٹ جو نا جو ہم پیش کر سکتے تھے وہ یہ تھے کہ وہ ایک نان کنٹروورشل لیڈر کے طور پہ سامنے آئی ہیں. آج جو ہے کوئی بھی ان کے بارے میں جب بھی ذکر کرتا ہے تو اچھے الفاظ میں ذکر کرتا ہے اور اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی اسپیکٹرم ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل اسپیکٹرم ہو، چاہے وہ جو ہے نا کسی قسم کے لوگ ہیں وہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک زیادتی ہوئی، اس زیادتی کے نتیجے میں نہ صرف اس ملک سے جو ہے ایک نیشنل لیڈر جو ہے اس ملک کے اندر ایک نیشنل لیڈر کی کمی محسوس ہوئی، بلکہ انٹرنیشنل بھی ایک ایسی فگر جو ہے نا جو صفدر عباسی صاحب میرا سوال وہیں پر رہ گیا کہ کیا ان کو انصاف مل پایا؟ میرا سوال وہیں رہ گیا، کیا ان کو انصاف مل پایا؟ نہیں، دیکھیں ان کے کیس آج تک لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں پڑا ہوا ہے. آج تک اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی شہادت ہوتی ہے 3 مہینے جنرل مشرف کی گورنمنٹ کو ملے اور پھر 31 مارچ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے. 31 مارچ سے لے کر اور 1 جولائی یعنی 2008 سے لے کر 1 جولائی 2009 تک کوئی جو نا انویسٹیگیشن آگے نہیں بڑھتی. انتظار کیا جاتا ہے کہ جی یونائیٹڈ نیشنز کی ٹیم آئے گی، وہ آگے کرمنل انویسٹیگیشن کرے گی. آخر میں پتہ لگتا ہے کہ جی وہ کرمنل انویسٹیگیشن بھی ختم کر کے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن میں اس کو کنورٹ کیا گیا. چلے اس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ مشن کی جو رپورٹ آئی وہ ایک بڑی کنسائز رپورٹ ہے نظیم صاحب، لیکن اس رپورٹ کے اوپر کیا عمل ہوا؟ کوئی عمل نہیں ہوا. اس رپورٹ کو آپ نے سد خانے میں ڈال دیا اور اپنے طور پہ پھر ایک نئی انویسٹیگیشن ہوئی، کیس کیا رہا کورٹ کے اندر. وہ جو جن پہ ایلیگیشن لگاتا ہے ٹیررزم کا وہ سب کو جو ہے کورٹ نے بری کر دیا. وہ جو اپیل فائل ہوئی ہے جو کہ زرداری صاحب کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے، وہ اپیل آج تک پنڈی ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کے جو ہے پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کو پرسوں کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے عمل کے اندر ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ یہ تمام لوگ خاص طور پہ جو پارٹی کی قیادت تھی وہ سمجھ میں فیل ہو گئی کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچاتی اور ان کو جو نا ایک حقیقی انصاف مل پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بہت بڑی تشنگی ہے پاکستان کی سیاست میں، اور آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو برا حال ہے، اور خاص طور پہ وہ ایک سندھ بیس پارٹی بن چکی ہے اور پورے پاکستان کے اندر جو ان کا جو ڈیمائس ہو چکا ہے، اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو قتل کی انویسٹیگیشن بھی اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر سکے. بہت شکریہ صفدر عباسی صاحب. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قریبی ساتھی صفدر عباسی، ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی الجھی ہوئی اقتصادی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت کا درپیش ہے. صورتحال ایسی الجھی ہوئی ہے کہ سلجھاؤ کا کوئی سرا نہیں مل رہا ہے. ایک اضطراب کی کیفیت ہے، ایک ہیجان کی کیفیت ہے. عوام سے لے کے صنعت کار تک سبھی پریشان ہیں اور سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور کسی کے پاس بھی اس کا کوئی حتمی جواب دکھائی نہیں دے رہا ہے. حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ کم ترین سطح پر ہیں اور اس کے نتیجے میں ایل سیز کھولنا جو ہے وہ بھی دشوار ہو رہا ہے. پاکستان کی درآمدات جو ہیں ظاہر ہے ان کو بھی ایک ذک پہنچ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں صنعت کا پہیہ بھی رک رہا ہے اور آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کے اوپر بھی کوئی قدغن جو ہے وہ آئے گی. کچھ فیصلے ضروری ہیں کرنے، لیکن حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہی ہے جس کے نتیجے میں عوام جو ہیں ان پہ زد آئے اور اس کے نتیجے میں
مزید اضطراب جو ہے وہ پھیلے۔ IMF کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، شرائط ان کی بہت سخت ہیں اور اس کا اعتراف حکومتی زعماء کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب اس پہ کافی اریٹیٹڈ ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں کہ کچھ ریشنلائز کیا جائے چیزوں کو، کچھ اس طرح کا کوئی راستہ نکل آئے کہ جس کے اندر عوام پر مزید بوجھ نہ پڑے۔ لیکن اگر آپ روپے کو ڈالر کے مقابلے میں فری فلوٹ کرتے ہیں تو پھر جو نوز ڈائیو ہوگی وہ کہاں جا کے رکے گی اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے، اور معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین FBR رہے، پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس بلور صاحب، ممتاز صنعت کار ہیں۔ شبر زیدی صاحب آپ سے ذرا شروع کر رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا دو لفظوں کی کہانی ہے، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ندیم صاحب، آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کے ساتھ مستقل پروگرام کرتا رہا ہوں، اور جو میں پیشین گوئی یا میں کہتا رہا ہوں وہ سارے آپ سب آج کہہ رہے ہیں، اور یہ بات میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ ہم معاشی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دو لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے کوئی میں اس کو کہتے ہیں کہ مجھے I don't see any light at the end of the tunnel unless کہ ہم اپنی معاشرتی اور معاشی زندگی کے بنیادی زاویے تبدیل کریں۔ اب ہم اسٹیٹس کیو اور جس طرح سے اس ملک کو چلاتے رہے ہیں، اب وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ میں یہ بات پہلے سے کہہ رہا تھا اور آپ کے پروگراموں میں مستقل کہتا رہا ہوں، پچھلے میرے 7-8-10 پروگرام آپ کے ساتھ دیکھ لیں، مگر کیونکہ پاکستانیوں کو ایک غلط فہمی ہے اپنے ملک کے وسائل کے بارے میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی بہت ہی مضبوط ملک ہے معاشی طور پر اور کوئی ہمیں بچا لے گا، یہ ان کی غلط فہمی آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے، اور ہمیں اپنی حقیقت پسندی کی طرف آنا پڑے گا۔ پاکستان کو میں آپ کے ابھی آگے چلیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح معاشرتی اور معاشی تبدیلیاں اپنے رہن سہن میں کرنی پڑیں گی اگر ہم نے پاکستان کی ریاست کو باقی رکھنا ہے معاشی طور پر۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی کہہ دوں کہ جب کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے یا کوئی ملک ڈیفالٹ چلا جاتا ہے تو ملک ختم نہیں ہو جاتے، ملک چلتے رہتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ وہ بہتر حالات میں ہوتے ہیں۔ کل میں کسی سے بات کر رہا تھا، سری لنکا کی مثال ہم دیتے ہیں، سری لنکا میں آج حالات 6 مہینے سے بہتر ہیں۔ تو ہم یہ فیئر آف ان نون میں بھی نہیں رہیں، اگر ہمیں کوئی بڑی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمیں کر لینی چاہیے، ہم بلا وجہ لوگوں کو گھسیٹ کے اس جگہ پہ نہیں لائیں کہ پھر ہمارے لیے اور نہیں، مشکلات اس بڑھ جائیں۔ میں سوال یہ ہے شبر زیدی صاحب کہ ایک تو ہے ڈیفالٹ کرنا کہ آپ نے ایک ادائیگی کرنی ہے، آپ وہ ادائیگی بیرون ملک نہیں کر پائے، آپ نے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے، آپ نے بانڈز کی ادائیگی کرنی ہے۔ ایک ہے دیوالیہ پن کہ آپ کو جو چیز چاہیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ آپ وہ خرید پائیں۔ اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس سطح کے زیادہ قریب ہیں؟ دیکھیں، پہلی والی سطح تو ہم آلریڈی پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس، میری کیلکولیشن مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، مگر میرے پاس تقریباً 5.5 سے 6.5 بلین روپیز کی وہ ایلسیاں کھلی پڑی ہیں جو بینکوں نے ڈاکومنٹ کلیئر نہیں کیے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹس میں ڈالر نہیں ہیں، اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ ڈالر وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو ایڈمنسٹریٹو دے رہے ہیں کہ آپ ایلسیاں نہیں میچور کریں۔ تو یہ تو ڈیفالٹ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اب جو پرابلم ہمارے ساتھ آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ IMF پروگرام میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہو گئی ہے، اور شاید یہ مذاکرات مارچ کی میٹنگ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہے اس تک چلے گئے ہیں، تو جنوری سے مارچ تک کا ٹائم گزارنا پاکستان کے لیے بڑا مسائل کے ساتھ ہو جائے گا، اور یہ ٹائم میں سوورن ڈیٹ ڈیفالٹ کی شکل بھی نہیں آنی چاہیے، مگر
ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ندیم صاحب آپ میری بات اگر دوبارہ یاد کریں جو میں کہتا رہا ہوں, جب یہ بڑے شوق سے کہتے تھے کہ ہمارا انتظام ہو گیا ہے, ہمارا انتظام ہو گیا ہے, ہم نے انتظام کر لیا ہے, اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ انتظام کر لیا, اب یہ کیوں پریشان ہیں کہ انتظام نہیں ہوا ہے. تو بنیادی سوال یہ ہے ندیم صاحب کہ سب سے پہلے تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم ایز اے پاکستانی سچ بولنے کے لیے تیار ہیں. اگر سچ بولنے کے لیے تیار ہیں تو پھر بات کرنے کا فائدہ ہے, اگر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں آتا ہوں شبر زیدی صاحب. الیاس بلور صاحب, آپ چونکہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈالرز کا جو فقدان ہمیں درپیش ہے اس کے اندر افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک رول پلے کر رہا ہے. بہت بڑی تعداد میں ڈالر جو ہے اس سائڈ پہ سمگل ہو رہے ہیں اور افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً 30 روپے تک زائد قیمت ادا کر رہے ہیں, جس کا خمیازہ, آپ صنعت کار بھی ہیں, پاکستان کی صنعتوں سے وابستہ وہ لوگ جنہوں نے خام مال درآمد کرنا ہے ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو بارڈر سیل کیا ہوا ہے, ٹوٹلی سیل کیا ہوا ہے بارڈر جو ہے, اور بارڈر سے ادھر ادھر سے نہیں جا سکتا. اگر جاتا ہے تو وہ ہماری جو ایجنسیز ہیں, جو لوگ ہیں, ان کی میل ملاوٹ سے اسمگل اگر ہوتا ہے تو ہوتا ہے. ادروائز تو جو ہم نے جتنا سارا ٹوٹل بارڈر ہے ہم نے ساری سائٹ سیٹ کی ہوئی ہے, یہاں بھی بلوچستان میں بھی. اگر یہ کرتا ہے تو پھر ایجنسیز کرتی ہیں, وہ کرتے ہیں جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے تھرو جاتا ہے. اس کا اسمگلنگ کا میں نہیں کہہ سکتا, اس لیے میں کہتا ہوں فیسیلیٹیشن کرتے ہیں وہ لوگ. دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ زیدی صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے. زیدی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی بات کہ ہم سچ نہیں بولتے. جب ڈار صاحب تشریف لائے تھے تو ڈالر کہتے تھے 200 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اب ڈار صاحب کو یہ علم ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹ بینک کو اس نے ٹوٹلی اس نے اٹانوی دے دی تھی. یہ اٹانوی میں جب سینیٹر تھا 2 دفعہ ہمارے پاس آئی, ہم نے ریجیکٹ کر دی تھی, آئی ایم ایف کی طرف سے آئی تھی. تو اس نے ابھی وہ ڈار صاحب کہتے تھے کہ جی 200 روپے ڈالر ہونا چاہیے تھا, 200 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ڈالر کیا ہوا کہ ڈالر کی اکانومی اس نے اسٹرکٹ اکانومی, مارکیٹ اکانومی میں نہیں گیا. مارکیٹ اکانومی میں جاتا تو کم از کم آپ کو جو آپ کے ریمیٹنس ہیں, جو مزدور لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, وہ آفیشیل ریمیٹنس بھیجتے. آپ دیکھیے آپ کے پاس ریمیٹنس ہے کیا. سیدی صاحب نے جو فرمایا صحیح فرمایا کہ ایک تو سچ بولیں آپ. 6.5 بلین آپ کے پاس اس وقت وہ ہے, جس میں سے 4 بلین تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یو کانٹ یوز اٹ, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز اٹ. وہ مجھے یاد آتا ہے ہم چھوٹے تھے تو ایک 7 لاکھ فلم ایک آئی تھی کہ 7 لاکھ اس کو ہیروئن کو کہتے تیرے پاس ہیں, یہ باپ تیرے چھوڑ گیا ہے لیکن تم استعمال نہیں کر سکتی, خالی دیکھ سکتی ہے. تو یہ 4 بلین جو ہے یہ تو دیکھ سکتے ہیں. اور اس وقت ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اگر مارکیٹ اکانومی پہ چھوڑے, جس طرح مارکیٹ اکانومی پہ مفتاح کام کرتا رہا ہے. ڈار صاحب نے تو آ کے ایک دم کہا نا کہ ڈالر میں 200 لے آؤں گا, 5-10 روپے کم ہوا ہے تو پھر ابھی کیا حالت ہے. اس وقت 26 پہ انہوں نے روکا ہوا ہے, مارکیٹ ہے 50 روپے. اگر یہ مارکیٹ اکانومی پہ چھوڑ دیں, اکانومی جو ہے وہ آج کل مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے. یہ جو اکانومی چلا رہے ہیں یہ ریسٹرکٹڈ اکانومی چلا رہے ہیں اپنا, یہ ریٹ ہونا چاہیے. یہ اس کا کیا فائدہ ہے. ایل سی نہیں کھل رہی. اب ایل سی کھولنے کے لیے ہم لوگوں کو ایل سی کھولنے کے لیے بینک کے پریزیڈنٹ کو ٹیلی فون کرنی پڑتی ہے, ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. بھئی پیسے دے رہے ہیں, کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن ایل سی نہیں کھل رہی. باہر جو مال نہیں آئے گا تو اس کا کیا کرے. میں تو کہتا ہوں, میری اپنی رائے یہ ہے, ہو سکتا ہے زیدی صاحب بہت سینئر ہیں اور اکانومی میں میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ گاڑیوں کے امپورٹ بین کر دیں ٹوٹلی, اور جو وہ تو ادھر یونٹ سب بند ہو رہے ہیں, وہ تو ویسے ہی معاملات ادھر جا رہے ہیں. میں آتا ہوں الیاس بلور صاحب. اب شبر زیدی صاحب چونکہ یہ ڈالر والا معاملہ ہے, پہلے اس کو ذرا دیکھ لیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بڑا فیصلہ کرنا ہے اور آئی ایم ایف کی جو شرط بھی ہے کہ روپے کو پھر فری فلوٹ کیا جائے، تو یہ تو ایسا صورتحال درپیش ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ پھر ہر چیز ہی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، ہماری استطاعت سے باہر ہو جائے گی، پہلی قوت خرید کچھ نہیں رہ گئی ہوئی۔ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی مس پرسیپشن ہے۔ آج کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دو ایکسچینج ریٹ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ایکسچینج ریٹ جو ہے ٹیکنیکلی وہ آپ مینیج کر رہے ہیں کیونکہ آپ ڈیمانڈ کی ریٹ نہیں ہونے دے رہے آفیشیل، اور اس کی وجہ سے ایک ریٹ فکسڈ ہے، اور ایک حوالے کا ریٹ ہے یا ان آفیشیل ریٹ ہے جو 260 کے آس پاس چل رہا ہے، مگر اس کی وجہ سے حوالہ بہت بڑھ چکا ہے، اور جو آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے پروسیڈ باہر روا ہو رہی ہیں۔ تو آج کے زمانے میں یہ دو سسٹم چل نہیں سکتے، اور یہ جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا۔ اور میرے حساب سے آج منگل ہے نا، بیسیکلی کل بدھ ہے، کل کیبنٹ میں یہ بات آئے گی، اور شاید نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی یہ بات آئے گی کہ یہ سسٹم کب تک چلے گا۔ اور میرے سے جب کوئی لوگ بات کرتے ہیں تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ جو آپ نے ایک غلط چیز کری ہوئی ہے اس کو امیڈیٹلی ختم کریں، نہیں تو یہ بہت بڑی تباہی کی طرف لے جائے گا۔ جو بات بلور صاحب کہہ رہے ہیں، اور میں بہت بڑا فین ہوں بلور صاحب کا اور ان کی فیملی کا، اور آج ہم جو کچھ بھی سرحد میں بھگت رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ترقی پسند والے لوگ تھے، جب ان کو ہم نے فرنٹیئر سے ہٹایا تو آج وہاں صرف بم و پٹاخے رہ گئے ہیں اور کچھ نہیں رہ گیا۔ تو یہ جو لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں یہ بہتر سمجھتے ہیں اس سب چیز کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلور صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں چیئرمین FBI رہ چکا ہوں، اور میں اسمگلنگ کے میٹر کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں۔ بالکل صحیح بات کی ہے کہ وہاں فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ باڑ لگی ہوئی ہے، یہ بغیر کسی فیسیلیٹیشن کے نہیں ہو سکتا۔ اب فیسیلیٹیشن ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم نہیں اس میں شبر زید صاحب اس طرف آنے سے پہلے میں پھر آپ کو واپس لے جاتا ہوں ڈالر والی سچویشن کے اوپر، کہ ظاہر ہے آپ ایک جو مینیجڈ اکانومی ہے اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، اور جب آپ اس طریقے کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے مطلب جو برآمد کنندگان ہیں وہ ویسے بھی کما رہے ہیں زیدی صاحب، اگر ملک کے لیے وہ پیسہ جلد واپس نہیں لا سکتے تو ان کو کوئی شرم نہیں آتی؟ نہیں دیکھیں، بات کی شرم آنے کی بات نہیں ہے۔ اگر مجھے سعودی عرب میں نوکری کر رہا ہوں اور مجھے اگر 225 روپے میں ایک آدمی سعودی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو پہنچا دوں گا، اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو 220 روپے دوں گا، تو وہ 5 روپے کیوں اپنا نقصان کرے گا؟ یہ مجھے سمجھا دیں کیوں کرے گا، کس کے لیے کرے گا؟ نہیں زیدی صاحب میں ان بیچاروں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں پاکستان سے جو ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے وہ پیسے ہی نہیں واپس لا رہے۔ اچھا ایکسپورٹر کی نہیں میں بتاتا ہوں، ایکسپورٹر کی پوزیشن یہ ہے کہ ایکسپورٹر کو 10% آلریڈی الاؤڈ ہے، اور یہ 10% بھی اگر رک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے $3.2 بلین۔ آپ سمجھیں نا، ساتھ یہ بھی ریلائز کرو نا ندیم کہ اگر 30 بلین کی ایکسپورٹ ہے 10% تو ویسے ہی الاؤڈ ہے نا، اس کو 10% وہ نہیں لائے گا۔ تو آپ ہم کیوں دیکھیں، یہ بات ہے نا، یہ جذباتی بات، ایک انگریزی میں سیئنگ ہے کہ پیٹریوٹزم از the last rescue of a scoundrel۔ یہ پیٹریوٹزم کی باتیں اور یہ سب باتیں ہمیں ختم کرتی تھی، یہ نہیں کرنی چاہیے، بات آگے بالکل مارکیٹ بیس پہ چلے۔ دیکھیں پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو آپ کو پینک نظر آ رہا ہے نا، پینک آپ معاشرے میں، یہ پینک نہ بہت زیادہ امیر طبقے میں ہے نہ یہ بہت غریب طبقے میں، یہ پینک مڈل کلاس میں آ رہا ہے، کیونکہ ہماری مڈل کلاس کی جو خرچوں کی اور روایت ہے وہ اتنی بگڑ چکی ہے کہ وہ ڈالر بیس ہو گئی ہے۔ تو اگر ایک غریب آدمی جو آٹا دال چینی لے رہا ہے وہ اس کو اتنا بڑا فرق نہیں پڑنے والا اگر ڈالر میں ہم بہت میں شبر زیدی صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک. الیاس بلور صاحب, میں ذرا یہ آپ چونکہ سیاسی آدمی بھی ہیں, شبر زیدی صاحب نے بات کی غریب آدمی کو فرق نہیں پڑ رہا, مڈل کلاس جو ہے وہ پینک میں ہے. بات یہ ہے کہ آٹا آپ کو مل نہیں رہا ہے, 140 روپے کلو جو انسان کھا سکتا آٹا وہ ہو گیا ہے, جو حکومت سستا آٹا دیتی ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے کھایا جاتا ہے, ان امیجنیبل ہے. اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس سے اس ملک کا یقیناً اشرفیہ متاثر نہیں ہے, لیکن اس سے نیچے سب متاثر ہیں. اور اشرفیہ جو ہے وہ ہماری رولنگ ایلیٹ بھی ہے, وہ ہمارا مراد یافتہ طبقہ بھی ہے. نہ وہ اپنی مراد سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ وہ ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں, ملک سے سمیٹنے کے لیے سب کچھ تیار ہے. دیکھیے ندیم, میں بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مڈل کلاس خراب ہو رہی ہے. مڈل کلاس جو ہے وہ اب جیسے مڈل کلاس والے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے کیسے گزاریں جس طریقے سے آج حالات چل رہے ہیں. کوئی امپورٹ نہیں ہو رہی, ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. ایکسپورٹ آپ فرما رہے تھے کہ ایکسپورٹر جو پیسہ نہیں لاتا, ایکسپورٹ ہو نہیں رہی. ایکسپورٹ کتنی ہے آپ کی اس وقت مجھے بتائیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی مارکیٹ اکانومی پہ نہیں جائیں گے ندیم, آپ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ڈار صاحب نے جو رکھی ہوئی ہے 26 226 225 تھا, 226 آ جائے 227 کا ہوگا, اس سے جو ہے ڈالر کا اس کا نہیں, الیاس بلور صاحب سب نے مل کے پاکستان کو ایک مرکز بنا دیا ہے درآمدات کا. اگر ڈالر 300 350 پہ چلا جاتا ہے تو یہاں حشر کیا مچے گا. دیکھیں ڈالر 300 350 پہ نہیں جائے گا. آپ کی جو اکانومی, آپ کی جو اگر مارکیٹ اکانومی میں آپ کریں گے تو جو آپ کے اس وقت پیچھے جو ہے وہ تقریباً 30 بلین ڈالر کی ریمیٹنس ہوتی تھی. ابھی کیا ہے آپ کی ریمیٹنس, وہ سارا حوالے کے تھرو آ رہا ہے. اور ریمیٹنس جو ہے نا, جو ہمیں اس وقت جو بچانے والے ہیں وہ پٹھان وہ پنجابی غریب جو سعودی میں جو باہر کام کر رہے ہیں, وہ غریب لوگ ہیں ہمیں بچانے والے پاکستان کو. اور ریمیٹنس ہونے کے لیے اس کے لیے آپ نے مارکیٹ اکانومی کرنی پڑے گی. اگر آپ 25 روپے دیتے ہیں تو کوئی بھی نہیں بھیجے گا آپ کو. پھر آپ کہیں گے جی کہ یہ پاکستانی نہیں ہے, کیوں نہیں بھیجتے. کیوں بھیجیں آپ کو, اس کو تو وہ محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اسے وہاں 10 روپے فالتو ملتے ہیں تو ادھر سے ہی بھیجے گا. حوالے کا ریٹ اچھا ہو گیا تیز. یہ حوالے کا جو ریٹ ہے یہ ایکچولی نہیں ہے. اگر آپ اوپن کر دیں تو یہ 40 45 تک آئے گا. یہ 60 حصہ کا جو چل رہا ہے یہ نہیں ہوگا. اوپن اکانومی کریں اور اس میں پھر ریسٹرکشن ڈالیں آپ پلیز. میرا خیال یہ ہے کہ زیدی صاحب میرے سے ایگری نہیں کریں گے یا کریں گے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ گاڑیاں وغیرہ ٹوٹلی 6 مہینے کے لیے ہر چیز بند کر دیں. دیکھیں آپ سبزیوں کے بیج بھی الاؤ نہیں کر رہے, آگے سبزیاں کہاں سے ملیں گی آپ کو. سبزیاں بھی نہیں ملیں گی آپ کو. آپ نے دیکھے مرغیاں نہیں ملیں گی. آپ نے وہ ابھی الاؤ کیا, پریزیڈنٹ امبرسمین نے پہلے الاؤ کیا, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. امبرسمین نے فیصلہ دے دیا تھا یہ جو میل آتا ہے سویابین کا. جب تک آپ ایسا کام نہیں کریں گے تو اب ایسے تو نہیں چل سکتا نا. نہیں چل سکتا. میں آتا ہوں الیاس بلور صاحب. جی, اب شبر زیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سوال پھر وہیں پر آ جاتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ کو کچھ کوئی اہم اگر 2-3 بریکنگ سٹیپس لینے پڑیں گے تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ بریکنگ سٹیپ بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں. پہلا اسٹیپ, آپ لوگ اس کو بالکل سیریس نہیں لیتے. آپ امیڈیٹلی ڈے لائٹ یوز کریں. صبح 8 بجے کھولیں اور شام کو 6 بجے بند کریں بازار. تو آپ کی بیسیکلی انرجی کی سیونگ ہوگی 2 سے 2.5 بلین ڈالر کی. پہلی بات. دوسری بات, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملور صاحب, بڑی گاڑیوں کی امپورٹ بند کریں اور بڑی گاڑیاں پیسنجر گاڑیوں کا یوز بند کریں 3 دن کے لیے. کسی بڑی گاڑی کو 3 دن تک کوئی پیٹرول نہیں ملے گا یا سڑک پہ نہیں آئے گی اگر آپ نے زندہ رہنا ہے.
تیسری بات، آپ کے جو عمرہ زیارتیں آپ کرتے ہیں ان کو آپ سیلف فائنینسنگ کریں، کیونکہ ہمارے یہاں لاسٹ ایئر 2.5 لاکھ بندہ عمرے پہ گیا تھا اور تقریباً $5,000 وہ خرچ کرتا ہے، تو یہ 1.5-2 بلین کا خرچہ ہے، اس کو بند کریں۔ تیسری بات، آپ کے فورن ایئر لائنس جو ہیں اس میں جو لگژری پیسنجر ہیں ان کو آپ سیلف فائنینسنگ کی طرف لے کے جائیں۔ چوتھی بات، ایڈیبل آئل میں جو پام آئل کا مذاق لگایا ہوا ہے آپ نے، پام آئل پہ ہیوی ڈیوٹی کریں اور لوکل سبسڈی کے جو آئلس ہیں، لوکل آئل ہے، بنولے کا آئل ہے، اس کو یوز کریں۔ تو یہ سارے ملا کے میں نے اس کو سارا کیلکولیٹ کیا ہے، یہ $5 سے $6 بلین بنتا ہے، مگر اس کا جو بنیادی فرق پڑے گا کہ پاکستان کی معاشرتی نظام میں یہ احساس آئے گا کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کا نہیں، واحد ملک ہے پاکستان شبر جس زیدی کا صاحب، آپ نے جو یہ نکات بتائے ہیں یہ اپنی جگہ، حکومت جو ہے ظاہر ہے اس وقت جو ایک سیاسی خڑماس مچا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایسا فیصلہ لینا کہ جس کے اندر آپ دن کی روشنی استعمال کریں، ایک لے گا دوسرا ایگری نہیں کرے گا، وہ ڈفرنس۔ نہیں، مجھے ایک بات بتائیں نا سر، مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر بڑی گاڑیاں 1500 سے بڑی گاڑیاں اگر نہیں سڑک پہ آتی تو ووٹ بینک تو خراب، وہ تو ووٹر ہے ہی نہیں، وہ کتنے لوگ ووٹر ہیں؟ 10 لاکھ ووٹر ہوں گے وہ، تو یہ تو بیوقوف ہے میرے حساب سے۔ لیکن یہ تو پولیٹیکلی کے لیے اچھا ہے۔ کون سا امیر آدمی ہے، کون سا غریب آدمی ہے اس کے 1500 سے بڑی گاڑی ہے؟ ووٹر تو نیچے والا ہے۔ یہ تو پاگل ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے۔ بازار والے دکاندار کتنے ہیں، ٹریڈر کتنے ہیں لوگ؟ یہ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ پولیٹیکل تھوڑی ہے۔ یہ بات تو دیکھیں، میں آج کہہ رہا ہوں ندیم صاحب، یہ آج نہیں تو اگلے ہفتے ہو جائے گا۔ یہ خوشی سے نہیں کریں گے، مجبوری سے ہو جائے گا، اور وہ لوگ کروا دیں گے جو نہیں کر رہے۔ ان سے وہ لوگ کروائیں گے یہ کام جو میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ کروا دیں گے جن کو ہم آج نیوٹرل کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھے اچھا، نا بات؟ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، مجھے آپ اس جگہ پہ لے آئے۔ صحیح ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے یقیناً یہ ایک طریقہ کار ہے۔ الیاس بلور صاحب، اس میں اب ایک اور سوال ہے، کیا پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ بھی اس ملک کو کچھ واپس کرے گی کہ نہیں لینا ہی لینا ہے؟ نہیں، ثابت کرنا چاہیے ہر ایک کو۔ اشرافیہ جو ہے وہ، اب ہم تو اشرافیہ میں نہیں ہیں، نہ آتے ہیں، ہم لوگ تو وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اپنی خدمت کرتے ہیں، قوم کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا زیدی صاحب سے میں اس پہ ایگری نہیں کرتا۔ زیدی صاحب نے فرمایا کہ لوکل اپنا بنولا، زیدی صاحب بنولے کی پروڈکشن بہت کم ہے، اتنی کم ہے جتنی ہمارے گھی کی جو امپورٹ بھی پام آئل اور سویابین کی امپورٹ ہے، اس سے 2% بھی نہیں ہے پروڈکشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ملک میں جو زمین تھی اس میں زیادہ تر زمینیں جو ہے پہلے ایگریکلچر ہوتی تھی، ابھی سارے پلازے بن گئے ہیں ساری دنیا میں۔ پاکستان میں جتنے پلازے اور جتنے گھر بنے ہوئے ہیں، ہمارے پشاور سے جب جاتے تھے تو سارے یہاں رائٹ لیفٹ پہ رنگ روڈ کے اوپر باغات ہوتے تھے، ابھی رائٹ لیفٹ پہ سب پلازے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ کم ہو گئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر پام آئل وغیرہ پہ اگر ڈیوٹی بڑھانی ہے تو بڑھا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ عوام کو پھر عوام ول ناٹ بی ایبل ٹو بیئر اٹ، کیونکہ آئی ہیو گاٹ اے گھی مل، دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اب جو بڑی گاڑی والا ہے وہ ووٹ کے لیے نکلتا بھی نہیں ہے۔ زیدی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ایک غریب آدمی ووٹ کے لیے نکلتا ہے، وہ تو گھر سے بھی نہیں نکلتا الیکشن کے دن، وہ تو بیٹھ کے گھر میں تاش کھیلتے رہتے ہیں۔ الیکشن کے دن تو ہم جیسے ورکر جن کی سٹیک لگی ہوتی ہے، ہم نکلتے ہیں، صبح 6 بجے نکلتے ہیں، رات کو 10 بجے واپس آتے ہیں، اور جو باقی پیسے لوگ ہیں وہ تو باہر ہی نہیں نکلتے۔ جو بڑی گاڑیوں والے ہیں وہ کیا کہتا ہے ان کو بڑی گاڑیاں بند صحیح کریں، ہے۔ بڑی گاڑیاں، میں الیاس میں بلور تو صاحب آتا کہتا ہوں ہوں چھوٹی گاڑیاں بھی بند۔ جی، اب اس میں شبر زیدی صاحب یہ فرمائیے گا، مارجن کتنا ہے کہ اس سچویشن کو آپ کتنا سسٹین کر سکتے ہیں، مزید کتنے دن، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وقت بہت نیرو رہ گیا ہے اب کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، میں نے کل بھی کسی چینل پہ یہ بات کہی تھی کہ آئی ایم ایف کے اندر نیو ایئر کی ہالیڈیز ہو چکی ہیں، تو اگر ہماری جو آئی
IMF کی ٹرانچ ہے وہ مارچ تک چلی گئی ہے، تو ہمیں ایمرجنسی میجر کے بارے میں فیصلے اس ہفتے میں کرنے پڑیں گے، اور میرا ذاتی ویو ہے کہ ایمرجنسی میجر کے بارے میں فیصلے اس ہفتے میں ہو جائیں گے، اور یہ کسی ذات کی یا کسی گورنمنٹ کی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، یہ مجبوری کی بات ہے، اور اس میں سمپل ہمارا جو میں نے جو 4-5 قدم بتائے تھے اب اس میں یہ ختم. شبر زیدی صاحب ایک اور سوال ہے، ذرا اس کو بھی لے لیجئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں اب اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر ہم وہ بھی پوری کرنے سے قاصر ہیں اور یہی وجہ ہے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے؟ اور کیا آپ یہ آگے دیکھتے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ بھی راشننگ کی طرف جائیں، کہ وسائل اتنے نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق خرید کر پائیں؟ دیکھیے میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں آپ خوش اخلاقی سے کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کمپلشن میں کریں. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مارچ تک بات چلی گئی IMF کی تو یہ ہمیں مجبوری میں کرنی پڑیں گی، اور اس کے ساتھ کچھ غلط الفاظ بھی اٹیچ ہو جائیں گے. تو میرا یہ کہنا ہے گورنمنٹ کو اور لوگوں کو کہ اس کو خوش اسلوبی سے کریں، سسٹم کے تحت کریں اور ایک طریقے سے کریں. میرا مگر میں اس نہیں، بات لیکن شبر زیدی صاحب IMF کی ہمیں اتنی پریشانی کیوں ہے؟ $500 ملین سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، ہاں بڑے سا سوال کیا آپ نے. IMF کی پریشانی اس لیے ہے کہ جو ہمارے سو کال دوست ملک ہیں انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ ہم اس وقت آپ کو کوئی رول اوور دیں گے جب IMF کے پروگرام کے اندر آپ رہیں گے. چائنا کا بھی یہی کہنا ہے اور سعودی عرب کا بھی یہ کہنا ہے. تو IMF کیش کے لیے ہمارے ریلیونٹ نہیں ہے، وہ ٹیکنیکلی ہمارے گارنٹر ہے. مطلب وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو جو سعودی ریلیز ہوگا یا قطر کا ریلیز ہوگا یا چائنا ریلیز ہوگا، اس میں چائنا نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ وہ اس وقت ریلیٹ کرے گی جب IMF پروگرام کے اندر پاکستان رہے گا. اگر پاکستان IMF پروگرام کے اندر نہیں رہے گا تو ہم آپ سے ری نیگوشیٹ کریں گے. یہ ہے پاکستان میں IMF پروگرام کی اہمیت. مجھے کوئی IMF کے ساتھ میری کوئی لو افیئر نہیں ہے، مجبوری کی بات ہے. مگر ندیم صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بات میں بار بار لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ بات میں آج سے نہیں سمجھا رہا، میں وہ آدمی ہوں جس نے 16 دسمبر 2021 کو کہا تھا کہ یہ ملک دیوالیہ ہے. اس وقت آپ ساروں کے ایک دم پر کھڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، آج سارے اس بات پر آگے جہاں میں کھڑا تھا. ٹھیک ہے، اور آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ تمام سیاسی پارٹیاں مل جائیں، PTI بھی ان سے مل جائے، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ پاکستان کو جون 2023 سے نہیں گزار سکتے. الیاس بلور صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے، یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ذرا سب کو آن گارڈ ہو جانا چاہیے کہ مشکل وقت آن پہنچا ہے. نہیں، مشکل وقت آن پہنچا. صبر زیدی صاحب کی ایک بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ IMF اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ جو ورلڈ بینک ہے، دوسرے تیسرے، وہ ہمیں نہیں سپورٹ کر جب تک IMF کے ساتھ ہمارا ڈیل نہیں ہوگی. تو یہ ہمیں تو اس وقت ڈیفینیٹلی لگتا یہ ہے کہ وی شوڈ ٹیک اے ویری اسٹرانگ اسٹیپ ٹو سیو آور سیلف، سیو دی کنٹری. ادروائز آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دی اکانومی کین سروائیو. ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ الیاس بلور صاحب، بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. ناظرین، آپ نے شبر زیدی اور الیاس بلور صاحب کی گفتگو سنی. حالات اور واقعات کا تجزیہ آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے ٹائٹن اپ دا بیلٹس، ہارڈ ٹائمز ٹو کم والا معاملہ ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.